بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناموس رسالت کا قصہ نیا نہیں پرانا ہے، بس بھیس بدل بدل کر یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لاہور کے ایک ہندو راجپال نے 1923 میں ایک کتاب لکھی، کسی بھی مذہب کی کسی بھی مقدس ہستی، نشانی، عبادت گاہ وغیرہ کی تقدیس دوسرے مذاہب کے لوگوں پر بھی فرض ہوتی ہے، اور انسان نے تاریخ میں منظم معاشرے کی بنیاد اسی اکٹھے مل جل کر رہنے کے لیے رکھی ہے۔ خیر، اس کتاب نے مسلمانان ہند میں طوفان برپا کر دیا اور مختلف مسلم اور غیر مسلم رہنماؤں نے اپنے اپنے دائرہ میں اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ مسلمانان ہند کی جانب سے اس معاملے پر آگے بڑھنے والوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تھے، جو برِ صغیر میں بہترین مقرر تھے۔ انہوں نے بھی راجپال اور اس کی کتاب کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حق میں شعلہ بیاں تقاریر کیں۔ ان کی اسی زمانے کی تقاریر کا ایک حوالہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جنت کے دریچوں میں حضرت عائشہ شدت غم اور اداسی کی کیفیت میں ہیں، ہے کوئی جو میرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا بدلہ لے۔ اس بیان نے ایک منظر اور ماحول بہرحال بنانا ہی تھا، بنا ڈالا، جس کے نتیجے میں متاثر ہو کر جناب علم دین، جو کہ لاہور میں ایک بڑھائی کے بیٹے تھے اور شاید اپنے ابا کے حضور ہی مزدوری کرتے تھے، راجپال کو چھری گھونپ دی۔ راجپال قتل ہو گیا اور علم دین کو جیل ہو گئی۔ مقدمہ بنا۔ علم دین کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈاکٹر علامہ اقبال کی فرمائش پر لڑا، اور یوں 31 اکتوبر 1929 کو علم دین کو میاں والی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی پر لٹکتے وقت علم دین صاحب کی عمر 20 سال 10 ماہ اور 26 دن تھی۔ ان کی پھانسی پر ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ مشہور فقرہ بھی کہا جو پاکستان میں مذہب کی مقبول تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسی گلاں کردے رہ گئے تے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ اس ضمن میں چند ایک سوالات ہیں، آپ سب کی سوچ کی نظر کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 90% کو ان کے جوابات معلوم نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، علم دین کے والد صاحب کا کیا نام تھا اور وہ کتنے بہن بھائی تھے؟ نمبر 2، علم دین کی پھانسی کے بعد ان کے خاندان پر کیا بیتی اور ان کے حالات کیا رہے؟ میں نے سنا ہے کہ علم دین کی والدہ ان سے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تو بتائیے کہ علم دین کی والدہ پر ان کی پھانسی کے وقت کیا بیتی اور بعد ازاں ان کی حیات کیسی رہی؟ علم دین کے جنازے پر آنے والوں نے بعد ازاں کتنی مرتبہ جا کر ان کے والد اور باقی خاندان کی خیر خبر لی، یا ان کو ہندو اکثریت کے مقابلے میں ایک علامت کے طور پر ہی جوابی جارحانہ بیانیہ میں استعمال کیا جاتا رہا؟ اور 2 ضمنی سوالات یہ ہیں کہ راجپال کو چھری سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب یا ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیوں نہ گھونپی، حالانکہ ان میں سے ایک تو خود سادات کی لڑی میں سے تھے اور دوسرے مفکر اسلام جانے جاتے تھے؟ کیا انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صدا پر جواب دینا نہ آتا تھا، یا وہ دونوں احباب عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں اپنے اپنے دائرے میں اپنی شخصیت کے سیاسی، سماجی اور معاشی مفادات اہم ہوتے ہیں؟ میری کچھ رہنمائی کریں کہ علم دین صاحب کے اس عمل پر بلبل ہند جناب مولانا ابوالکلام آزاد کا کیا موقف تھا؟ ان کے حوالہ جات تقسیم ہند کے حوالے سے تو کافی سننے کو ملتے ہیں، کچھ گستاخ رسول ناموس رسالت کے حوالے سے بھی ان کا ذکر ہو جائے۔ 2006 کی بات ہے، جرمنی کی حکومت کی جانب سے وظیفے پر گئے عامر عبد الرحمن چیمہ نے جرمن اخبار ڈائی ویلٹ کے ایڈیٹر راجر کاپل کو مارچ کے مہینے میں ان کے دفتر میں گھس کر قتل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ راجر کاپل نے ڈنمارک میں شائع ہونے والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ شائع کر دی تھی۔ عامر چیمہ پکڑے گئے اور جیل میں پراسرار حالات میں ان کی زندگی اختتام کو پہنچی۔ ہمارے خیال میں ان پر تشدد کیا گیا ہوگا، مگر حتمی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ خیر، ان کی نعش کو 21 مئی 2006 کو وزیر آباد تحصیل میں سادھو کی کے مقام پر دفنا دیا گیا۔
ایک صحافی دوست نے اس جنازے کی کوریج کی اور بتایا تھا کہ ان کے جنازے پر اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مرحوم کی نمائندگی محترم منور حسن صاحب کر رہے تھے۔ دوسری طرف جمعیت علماء پاکستان کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ فریقین کے درمیان اس بات پر تلخ کلامی بھی ہوئی تھی کہ عامر کا جنازہ کون پڑھائے گا، کیونکہ دونوں کو مکتبہ فکر کا مسئلہ تھا۔ دفنانے کے بعد ان دونوں احباب نے پلٹ کر کوئی خبر نہیں لی ہوگی پروفیسر چیمہ صاحب کی۔ اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اسی مقامی صحافی نے چیمہ صاحب کی بہنوں اور پھوپھیوں کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ کہ پروفیسر چیمہ صاحب اپنے بیٹے کی موت پر ٹوٹے اور بکھرے ہوئے تھے، مگر وطن عزیز میں مذہب کی سماجیات ان کے بیٹے کی نعش کے جنازے میں جھگڑ رہی تھی۔ پروفیسر نذیر چیمہ صاحب اس وقت کس حال میں ہوں گے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کسی نے کبھی کوئی پرواہ کی ہوگی۔ پرواہ اگر ہوگی تو عامر کی بہنوں، اور اگر ان کے والد صاحب ابھی زندہ ہوتے تو انہیں ہوتی۔ قاتل ممتاز قادری کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی رہے گا جو آج اسلام آباد بریلوی بھائیوں کے تشدد کے خوف کے تلے رینگ رہا ہے۔ علم دین، عامر چیمہ اور ممتاز قادری کیا اپنے تئیں ناموس رسالت آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تشدد اور قتل کرنا ضروری تھا؟ اور اگر ضروری تھا تو یہ کام مذہب و ملت اور مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنے والے عظیم رہنماؤں یا ان کے بچوں نے کیوں نہ کیا؟ علم دین، عامر چیمہ اور ممتاز قادری اور ان جیسے دیگر افراد کے مذہبی تشدد کو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ضمانت سمجھنے والوں سے پوچھنا یہ بھی ہے کہ کیا قتل کرنے سے میرے آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اضافہ ہوا ہوگا؟ کیا اس تشدد نے اسلام کا امیج غیر مسلموں کی نظر میں بہتر بنایا ہوگا؟ ایک سوال یہ بھی خود سے پوچھئے کہ وطن عزیز پاکستان میں مذہب کے عمومی متشدد سماج میں رہنے والے مسلمان دوسرے مذہب کی کتب، شخصیات اور عبادت گاہوں کے بارے میں اپنے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ میرے گناہ گار کانوں نے خود کئی مرتبہ جمعہ کے خطبے میں ہندوؤں، مسیحیوں اور یہودیوں کی بربادی کی دعائیں سنی ہیں، اور بے شمار مرتبہ ان کی کتب کے بارے میں ایسا ہی پڑھا اور سنا ہے۔ اور ہاں، علم دین، عامر چیمہ اور ممتاز قادری مذہب کی سماجیات میں عمومی بیانیہ سے متاثر ہو کر جذباتی تشدد کرتے وقت اپنی اپنی عمروں کی تیسری دہائی میں تھے۔ وہ کر گزرے، ان کے پسماندگان پر کیا گزری کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پرواہ نہیں، اور یہی سچ ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کسی کو پرواہ نہیں، جنہوں نے ان کے جنازوں پر گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگائے اور واپس آ کر اپنی دکان پر ریڈیو لگا لیا، کیبل پر انڈین فلم دیکھ لی اور انٹرنیٹ پر سیاسی تبصروں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ان تمام میں سے سب سے زیادہ فائدہ خادم حسین رضوی کو ہوا۔ آج یہ تناور درخت بن گیا ہے اور اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں۔ یہ چوتھی بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے۔ 2018 کے الیکشن میں اس کی جماعت نے 22 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کا پس منظر اور گالیوں والے ملا سے متعلق کچھ حقائق یہ ہیں۔ خادم حسین رضوی چند برس قبل ایک مولوی کے روپ میں نمودار ہوئے جو ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے اور اپنے حامیوں سے داد وصول کرتے۔ ان کو پسند کرنے والوں نے جب ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کی تو اکثر لوگوں نے صرف اس لیے یہ ویڈیوز دیکھیں کہ کوئی مذہبی شخص ممبر پر بیٹھ کر کس طرح گالیاں نکالتا ہے۔ لیکن اب وہ علامہ اور بڑے بڑے القاب کا روپ دھار چکے ہیں جس سے بڑی بڑی جماعتیں خوفزدہ ہیں، لیکن وہ اور ان کی جماعت گمنامی اور اندھیروں کے پیچھے چلا کشی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ناموس رسالت پر سیاست کرنے والی سیاست نے ایک تحریری معافی نامہ پر ان کو خاموش کرا دیا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے موصوف ملا نے اس وقت عروج حاصل کیا جب 2011 میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اس کے اپنے پولیس گارڈ ممتاز قادری نے قتل کر دیا۔ موصوف ملا نے اس اقدام کو درست قرار دیا، پھر اس کی وجہ سے انہیں محکمہ اوقاف کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ جب ممتاز قادری کو پھانسی لگی تو اس نے آرمی چیف
راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف کو گالیاں دیں۔ فیض آباد دھرنے کا سودا 42 کروڑ میں طے پایا، موصوف ملا نے 21 کروڑ وصول کرنے کے بعد ختم کر دیا۔ دوسرے گروپ کو بقایا رقم نہیں ملی تو وہ سڑکوں پر آ گئے۔ ہائی کورٹ میں حکومتی وکیل کا موقف تھا کہ یہ نہ تو ملازمت کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ذریعہ معاش ہے، لیکن کروڑوں کا مالک ہے۔ اس پر سوالیہ نشان ہے۔ اس ضمن میں ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا ہے۔ یاد رہے، افغانستان میں جہاد کے آغاز سے پاکستان میں دیوبندی مکتبہ فکر کے مدارس اور علماء کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ بریلوی فرقے کے نمایاں رہنما شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی کے بعد بریلوی طبقے مختلف گروہوں میں بٹ گئے تھے، جن میں سے ایک خادم حسین رضوی کی شکل میں سیاسی منظرنامے میں آ گئے۔ ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود یہ پاکستان میں متنازع توہین کے قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے مذہبی سیاست کا اتنا بڑا کاروبار کس طرح قائم کیا؟ ہائی کورٹ میں جرا کے دوران حکومتی وکلاء بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس الیکشن میں ایک بھرپور مہم چلانے اور اس کی جماعت کو مضبوط کرنے میں کن اداروں اور اہم ملکی شخصیات کا ہاتھ ہے، یہ سوال توجہ طلب ہے۔ جب عدالت حقیقی معنوں میں اس کا احتساب کرے گی تو اصل وجہ سامنے آ جائے گی، ورنہ جو لوگ اس مقدس نام کی حرمت پر سیاست کر رہے ہیں، ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب چلے گی تب سارے معافی مانگتے نظر آئیں گے۔